السلام علیکم معزز ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ جو ہائبرڈ پیاز ہے اس کی پنیری کب لگائی جائے۔ تو محترم ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کریں گے کلائمیٹ چینج کی۔ سب سے پہلے آپ جو موسم کی صورتحال ہے وہ انٹرنیٹ سے جو ہے آپ حاصل کریں گے۔ 3 سے 4 آپ ویب سائٹس جو ہیں وہ ویدر کی وہ دیکھیں گے، اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ سوئنگ کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اس کی جو ورائٹیز ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ اس میں جو سب سے اچھی ورائٹی ہے وہ 0748 اور اس کے بعد T172 سکورا سن سیٹ، اور اس کے علاوہ بے شمار ورائٹیز جو ہیں وہ مختلف کمپنی کے پاس جو ہیں وہ موجود ہیں۔ آپ نے وہ ورائٹی سلیکٹ کرنی ہے جس کا کلر جو ہے وہ پنک ہو اور جس کی مارکیٹ ڈیمانڈ ہو، یعنی کہ کسٹمر اس کو جو ہے وہ پسند کرے، جو ہائی ییلڈنگ ہو، فرٹیلائزر رسپانسو ہو، اور گزشتہ کئی سالوں سے مختلف علاقوں میں اس کی جو پرفارمنس ہے وہ بہت اچھی ہو، اور انوائرمنٹ جو سٹریس ہے اس کو بھی یہ برداشت کرے۔ تو یہ چند ایک ورائٹیز میں نے بتائی ہیں، اور ان کا جو مختلف سیڈ کا ریٹ جو ہے ہائبرڈ کا وہ مختلف ہے۔ جو ہائبرڈ سیڈ ہیں 0748 یہ تقریباً جو ہے 1,05,000 1,09,000 میں جو ہے وہ فی کلو گرام مل رہا ہے، اور اسی طرح سے باقی جو ہائبرڈ ہیں وہ تقریباً جو ہے وہ 70,000 سے لے کر 80,000 تک کی رینج میں فی کلو گرام جو ہے وہ دستیاب ہیں۔ تو آپ نے اپنے علاقے کے حساب سے جو ہے وہ ورائٹی سلیکٹ کر لینی ہے۔ نئی ورائٹی جو ہے وہ نہیں لگانی، کم از کم وہ ورائٹی لگانی ہے جن کی آلریڈی جو ہے وہ پرفارمنس دیکھی جا چکی ہو اور وہ کسان کے پاس جو ہے وہ لگ چکی ہوں۔ اور اس کے بعد آپ نے جو ہے موسم جو ہے درجہ حرارت جب 30 اور 32 کے درمیان ہو تو پھر آپ نے بیائی کرنی ہے، یا بہت زیادہ جو ہے وہ گرمی نہ ہو، یعنی کہ اتنی گرمی نہ ہو کہ جو جرمینیشن کو جو ہے وہ متاثر کرے۔ اور اس کے بعد دوسری جو صورتحال ہے کہ آگے آپ نے جو پورا کراپ کا ٹینیور ہے اس کا بھی درجہ حرارت وہ دیکھ لینا ہے کہ اس سال سردی جو ہے وہ کتنی پڑنی ہے، کورا کتنا ایک پڑنا ہے، اور آگے گرمی کتنی پڑنی ہے، کیونکہ ہائبرڈ اقسام جو ہیں عموماً مارچ کے اینڈ تک جو ہے وہ تیار ہو جاتی ہیں، اور جو اگیتی اقسام ہے وہ 748 ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی اقسام ہیں، لیکن یہ باقی جو ورائٹیز ہیں جو مشاہدے میں ہے ان کی نسبت یہ زیادہ اگیتی ہے، 15 دن یہ جو ہے وہ پہلے مارکیٹ میں جو ہے وہ آ جاتی ہے، اور ان کا جو پوٹینشیل ہوتا ہے وہ 600 سے لے کر 700 من تک ہوتا ہے۔ اور میرے دوست نے محمد علی بوٹا صاحب فتح پور سے ہیں، انہوں نے پچھلے سال 800 من بھی لی ہے فی ایکڑ۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا فرٹیلائزر لیول کیا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ اس کو کتنا ٹائم دیتے ہیں۔ بہرحال اس کی جو نرسری کاشت کرنے کا بہترین ٹائم ہے وہ 15 سے اکتوبر سے شروع ہو جائے گا، اور کوشش کریں کہ اکتوبر کے اندر اندر اس کی نرسری لگا لیں۔ باقی درجہ حرارت جو ہے جب 32 ڈگری سینٹی گریڈ پر آ جائے تو پھر اس کی سوئنگ کریں، یا پھر جو ہے وہ دن جو ہے وہ قدرے ٹھنڈے ہو جائیں، یعنی کہ فیل لائک جو درجہ حرارت ہے وہ کم ہو۔ تو اس کے جو اپنا نظام ہے لگانے کا سوئنگ میتھڈ، اس میں ایک کیاری میں جو لگایا جاتا ہے فلیٹ زمین کے اوپر، ایک بیڈ سسٹم کے اوپر لگایا جاتا ہے، اور 1 کلو گرام بیج کے لیے تقریباً جو ہے 1 سے 1.5 مرلہ زمین جو ہے وہ کافی ہو جاتی ہے۔ جو آپ نے زمین سلیکٹ کرنی ہے وہ کسی اچھی جگہ کے اوپر زمین سلیکٹ کرنی ہے جو باقی زمین کی نسبت جو ہے وہ اونچی ہو، اور اچھی اور طاقتور زمین ہو، فرٹائل زمین ہو جس میں آرگینک میٹر بھی زیادہ ہو، نرم ہو، بھربھری ہو، اور جڑی بوٹی سے پاک ہو۔ اور ایسی زمین سلیکٹ کرنی ہے جہاں پہ آپ نے جو ہے وہ جڑی بوٹی مار زہر جو ہیں وہ پچھلی فصل میں بہت کم استعمال کیے ہوں، اور جس میں جڑی بوٹیاں جو ہے وہ کم اگتی ہوں، خاص طور پہ ڈیلا۔ تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، زمین کو اچھی طرح تیار کر لینا ہے۔ تیار کرنے کے بعد اگر آپ بیڈ پہ لگا رہے ہیں تو ایک جو ہے وہ سٹرکچر بنا ہوا ہوتا ہے، تو اس سے جو ہے وہ لکیریں نکالی جاتی ہیں، تقریباً 1 انچ گہری لکیریں نکالی جاتی ہیں، اور بیج سے بیج کا فاصلہ آپ نے جو ہے وہ ½ انچ سے 1 انچ رکھنا ہے، اور قطار سے قطار آپ جو ہے وہ 4 سے 6 انچ جو ہے وہ فاصلہ رکھ سکتے ہیں۔ تو جب آپ نے زمین تیار کرنی ہے تو اس میں آپ نے فی مرلہ 100 گرام آپ نے ڈی اے پی ڈال دینی ہے اگر زمین اچھی ہے، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے تھائوفینیٹ میتھائل جو فنجی سائڈ ہے وہ آپ نے تقریباً ڈال دینا ہے
25 ग्राम फ़ी मरला। और इस तरह ऑर्गेनिक मैटर, जिस तरह RG वेट है, ऑर्गेनिक 777 है, वो भी आपने जो है वो 100 ग्राम फ़ी मरला डाल देना है। और इसके अलावा तकरीबन जो है वो 10 ग्राम आपने जो है वो सल्फ़र भी डाल लेनी है। तो इससे ज़मीन जो है आपकी नरम जो है वो भुरभुरी रहेगी और ग़िज़ाई अनासर की कमी जो है वो पूरी होगी, पनीरी आपकी जल्द तैयार होगी। और दानेदार जहर क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल आपने वो तकरीबन जो है वो 25 ग्राम फ़ी मरला डालना है और ज़मीन में अच्छी तरह मिक्स करके ज़मीन को जो है वो तैयार कर लेना है। और उसके बाद आपने जो है वो बीज लगा देना है। अगर आप बेड पे लगा रहे हैं तो उसका तरीका मैं बता चुका हूँ। और उसके बाद आप जब अपने बीज को आपने ढाँपना है तो आप जो बारीक मिट्टी होती है उससे आप ढाँप सकते हैं, या चावलों की फक है उससे जो है वो आप ढाँप सकते हैं, या गली सड़ी गोबर की खाद जो अच्छी तरह जो है वो छिनी हुई हो, बारीक करके उसका चूरा बनाया गया हो, उसको आपने बीज से ढाँप लेना है। और सुबह शाम जो है आपने इसका वत्र बरकरार रखना है। बेड के ऊपर जो है वो फारे की मदद से पानी लगाना है। तो इंशाल्लाह आपकी जो है वो जर्मेशन भी अच्छी होगी और पनीरी भी तकरीबन 1 माह के अंदर तैयार होगी। दूसरा होता है क्यारी का सिस्टम। उसमें आपने ज़मीन अच्छी तरह तैयार कर लेनी है। बाकी चीज़ें मैंने जो बताई हैं, जिसमें दानेदार जहर है, थायफ्रेट मिथाइल है, सल्फ़र है, ऑर्गेनिक मैटर है और DAP है, और ये आपने जो है वो डाल लेना है। और उसके बाद आपने 2 बाई 2 मीटर की क्यारियाँ तैयार कर लेनी है। उसके बाद आपने बीज को ज़मीन में मिक्स कर लेना है। आप लकीरें भी निकाल सकते हैं और आप छट्टा भी कर सकते हैं। और उसके बाद आपने फिर जो है उसको जो है वो बीज को कवर कर देना है। ठीक हो गया। चावल की फक से कर सकते हैं या किसी भी नामियाती मादा से कर सकते हैं, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और उसके बाद आपने फिर पानी लगा देना है। जो क्यारी में पानी का तरीका है वो तकरीबन जो है 1 बार पानी लगेगा, हल्का पानी आपने लगाना है और कोशिश करनी है कि बीज इकट्ठा ना होने पाए। तो इंशाल्लाह आपकी जो पनीरी है वो 8 से 7 दिन में जो है वो निकलना शुरू हो जाएगी। और उसके बाद जो है 1 माह के अंदर जो है वो तैयार हो जाएगी। आपकी जो ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी वो 1 से 2 मरला आपको ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी। और उसके बाद आपने कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए उसके चारों तरफ जो है मकोड़े मार पाउडर जो है वो भी आपने जो है वो उसका छिड़काव करना है। तो ये तरतीब थी कि दर्जा हरारत देख को पनीरी तैयार करें, ज़्यादा जल्दी ना करें, और किसी एक्सपर्ट बंदे से आपने जो है वो पनीरी लगवानी है जिसका 7-8 साल का तजुर्बा हो। और जो पुराने लोग हैं वो पहले भी लगा चुके हैं, पनीरियाँ उनकी उग भी चुकी हैं। और ख़ास तौर पे वो लोग जिन्होंने जो है वो बीज को ढाँप दिया है, ग्रीन नेट के अंदर उन्होंने काश की हुई है, या सायादार जगह के अंदर जो वो काश की है, तो उस तरह भी आप कर सकते हैं। जो नए लोग हैं वो कोशिश करें कि तजुर्बाकार लोगों से जो है वो नर्सरी लगवाएं। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।